تیسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 281 کے درمیان سے پڑھیں گے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، اور گواہ بناؤ دو اپنے مردوں میں سے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں۔ ممن ترضون من الشہداء، ان لوگوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں سے۔ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، تاکہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو ان میں دوسرا یاد دلا دے۔ ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا، اور گواہ انکار نہ کریں گواہی دینے سے جس وقت ان کو بلایا جائے۔ کل ہم نے ادھار لین دین کے بارے میں 3 باتیں پڑھی تھی۔ نمبر 1، ادھار لین دین کی دستاویز تیار کی جائے، اس کو لکھا جائے۔ نمبر 2، ادھار کی مدت مقرر کی جائے کہ یہ ادھار کب تک ہے، کب اس کو واپس کیا جائے گا۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ اس پر گواہ قائم کیے جائیں۔ فرمایا کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، اور گواہ بنائیں 2 گواہ تمہارے مردوں میں سے، 2 آدمی اس پر گواہ بنائے جائیں۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد میسر نہیں ہیں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد ہو اور 2 عورتیں ہوں۔ ممن ترضون من الشہداء، جن کو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں سے۔ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اگر ان میں سے کوئی ایک بھول جائے تو ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو یاد دلا دے۔ یہاں سمجھے کہ جس طرح شریعت میں گواہ بنانا ادھار پر ہے، لین دین پر ہے، اسی طرح مقدمات کے سلسلے میں بھی گواہ بنانے کے گواہ ہونے چاہیے۔ اب گواہ اگر کوئی مقدمہ عدالت میں آتا ہے تو گواہ کس پر ہیں اور قسم کون دے گا؟ شریعت کے اصول بہت سادہ ہیں، بہت آسانی ہے۔ فرمایا کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، گواہی دعویٰ کرنے والے کے ذمے ہے اور قسم انکار کرنے والے کے ذمے ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے جناب میں نے اسے 10,000 روپیہ لینا ہے، اب یہ مدعی ہے نا، دعویٰ کر رہا ہے، تو اس کے ذمے کیا آئے گا؟ گواہ، 2 گواہ لے کے آؤ۔ اور اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہوتے تو پھر جس کے اوپر اس نے دعویٰ کیا ہے وہ انکار کر رہا ہے کہ میں نے اس کے پیسے دینے ہی نہیں، اس کے ذمے قسم آئے گی۔ اس طرح شریعت کا جو اصول اور ضابطہ ہے بڑی آسانی سے جو ہے نا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جو آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اس سے پیسے لینے ہیں، میں نے کسی بھی چیز کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے ذمہ کیا ہے؟ گواہ لے کے آئے۔
اور اگر گواہ پیش نہ کر سکے تو انکار کرنے والے کے ذمہ کیا ہے؟ قسم دے۔ یہ شریعت کا سادہ سا اصول اور ضابطہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھے گواہ وہ ہیں جو بغیر پوچھے ہی گواہی دے دیا کریں، اور بدترین گواہ وہ ہیں جن سے گواہی طلب نہ کی جائے اور گواہی دینے کے لیے وہ بیٹھ جائیں آ کے۔ سمجھے؟ ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رقم لینے کے لیے گھر میں یا وہاں سے تشریف لے گئے۔ اب اعرابی کے بارے میں پتہ چلا یہ گھوڑا بیچ رہا ہے، تو کسی اور آدمی نے جو ہے نا اس سے زیادہ قیمت لگا دی۔ اعرابی کی جو نیت ہے وہ بدل گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گھوڑا تو بیچ چکا ہے میرے ہاتھ میں۔ کہتا اللہ کی قسم میں نے تو بیچا ہی نہیں۔ اعرابی تھا نا، دیہاتی۔ ہاں جی، آج میں مسلم شریف میں حدیث پڑھ رہا تھا، ایک دیہاتی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان چیزوں کے بارے میں بتایا جو مجھے جنت سے قریب کر دیں اور جہنم سے دور کر دیں۔ گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ ایسے معاملات آپ سیرت رسول میں پڑھیں گے تو بہت پیش آتے تھے، اور آپ علیہ السلام ان کی ناگوار باتوں کو برداشت کرتے تھے کہ وہ لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر اس کو بتایا کہ بھئی نماز ادا کرو، روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو۔ کہتا اللہ کی قسم میں اس سے نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ آپ نے فرمایا اب میری نہ یہ لگام چھوڑ دے گھوڑے کی، دائن ناکا، اب گھوڑے کی لگام، اونٹنی کی لگام چھوڑ، تیرا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب لگام پکڑ، یہ نہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لائیں، میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، یا جب آپ جو ہے فارغ ہوں گے پھر بس لگام پکڑ کے کھڑا ہو گئے اب مجھے یہ بتاؤ کہ جو چیزیں مجھے جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے۔ تو بہرحال اس دیہاتی نے کہا اللہ کی قسم میں نے تو آپ کو گھوڑا بیچا ہی نہیں۔ اب جو ہے صحابہ گزر ہیں، اس نے کہا کہ اگر میں نے آپ کو بیچا تو گواہ لاؤ۔ اب اس موقع پہ کوئی گواہ تو نہیں تھا، تو اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور اعرابی کی بات سنی کہ وہ کہہ رہا ہے حضور سے گواہ لے کے آؤ۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے گھوڑا حضور کو بیچا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تو کس طرح گواہی دے رہا ہے، تو تھا ہی نہیں موقع پہ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے سچائی کی بنا پر۔ ٹھیک ہے، یہ تو بات ہی کچھ نہیں ہے، ہم نے آخرت نہیں دیکھی، جنت نہیں دیکھی، دوزخ نہیں دیکھی، فرشتے نہیں دیکھے، اللہ نہیں دیکھا، لیکن ہم سب باتوں کو مانتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ ہم جب اس میں آپ کو سچا مانتے ہیں تو اس بات میں آپ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خزیمہ آج سے تیری گواہی 2 کے برابر ہے۔ یہ حضرت خزیمہ کی خصوصیت ہے کہ ان کی ایک ہی گواہی کیا ہے؟ یہ صحابہ میں واحد آدمی ہیں جن کی ایک ہی گواہی کو حضور نے 2 کے برابر قرار دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اگر گواہ 2 نہیں ملتے تو پھر کیا کریں؟ ایک مرد ہو اور 2 عورتیں ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورتیں ناقصات العقل والدین، عورتیں عقل میں بھی ناقص ہیں اور دین میں بھی ناقص ہیں۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو ایک عورت نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عقل میں اور دین میں ناقص کیسے ہیں، مردوں سے کمتر کیسے ہیں؟ یہ غالباً قومی اسمبلی کے ایک ممبر تھی، حضرت نے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ مفتی صاحب اگر مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے تو عورت کو اجازت کیوں نہیں؟
فرمایا بی بی یہ تو ان عورتوں کے لیے ہے جو قرآن مانتی ہے، تیرے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس نے اعتراض کیا نا کہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے تو عورت کو کیوں نہیں؟ تو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا کہ بی بی یہ تو ان عورتوں کے لیے ہے جو قرآن کو مانتی ہے، تیرے لیے تو کوئی پابندی نہیں۔ مرد 4 شادیاں کرے تو کسی کو ایڈز نہیں ہوتا، عورت 4 شادیاں کرے سب کو ایڈز ہو جائے گا۔ ایسی بیماریاں جن کا یورپ کے پاس بھی علاج نہیں ہے۔ حکمتیں تو اب لوگوں کو پتہ چل رہی ہیں، حکم تو ہمیں 1400 سال پہلے مل چکا ہے کہ مرد کو اجازت دینے میں کیا حکمت ہے، عورت کو روکنے میں کیا حکمت ہے۔ سمجھے بھائی؟ تو جو عورتیں دین کو نہیں مانتی تو ان کے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام کی ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عقل میں کیسے ناقص ہیں اور دین میں کیسے ناقص ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل میں کمی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری 2 عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر قرار دیا، اور دین میں کمی یہ ہے کہ تم مہینے میں کچھ دن نماز نہیں پڑھ سکتی، دین کے جو فرائض ہیں وہ ادا، تو یہ دین میں کمی ہے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہم نہیں مانتے، نعوذ باللہ۔ آج کل کی یہ جو NGOs کی عورتیں ہوتی تو نعوذ باللہ وہاں بھی انکار کر دے، خاموش ہوگی۔ اور بعض معاملات ایسے ہیں جس میں عورت کی گواہی بالکل نہیں مانی جاتی، اور بعض معاملات ایسے ہیں جس میں عورت ہی کی گواہی مانی جاتی ہے۔ جیسے دودھ کا مسئلہ ہے، عورتوں کے معاملات ہیں، اس میں عورت کی گواہی چلتی ہے۔ اور حد کے معاملات ہیں، جیسے کوئی جو ہے نا زنا کرتا ہے مرد اور عورت، اس میں صرف مردوں کی گواہی چلتی ہے، عورت کی گواہی نہیں چلتی۔ 4 مرد اگر زنا کی گواہی دیں پھر زنا ثابت ہوتا ہے۔ حد قائم کرنے میں اتنی سختی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور میں شاید 1 یا 2 کو رجم کیا گیا، سنگسار کیا گیا، لیکن پوری سوسائٹی زنا سے پاک ہو گئی۔ پوری سوسائٹی زنا سے کیا ہوگی؟ ہر ایک آدمی کی بیوی، بہن، بچی، بیٹی کی عزتیں کیا ہو گئی؟ محفوظ ہو گئی۔ آج دنیا کتنے قوانین بنا رہی ہے، لیکن حالانکہ یورپ میں بھی قانون ہے کہ رضامندی سے اگر زنا ہوتا ہے تو یاد رکھیں کہ کوئی اس پر پابندی نہیں ہے۔ وہ ریپ جو بالجبر ہوتا ہے نا، اس پہ وہ ایکشن لیتے ہیں۔ ایک میں واقعہ پڑھ رہا تھا، ایک آدمی یورپ چلا گیا بچوں کو لے کے، بیوی کو لے کے۔ اب وہ ان کو سمجھ آ گئی یورپ کے قوانین کی۔ اس نے بچے سے کچھ کہا تو اس نے فون کر دیا پولیس کو۔ پولیس آ گئی، کہ لے بچے کو کیوں مارا ہے؟ کہتے چلو پاکستان چلو۔ یہاں پہ ایئرپورٹ پہ ہی آ کے مارنا شروع کر دیا۔ پولیس والے آئے نا، کہتے ہور مارے نو مارے اینجی ٹھیک ہون گے۔ کہتا پاکستان میں یہ سہولت تو ہے نا۔ تو یورپ کے بدنما معاشرے پہ محمد عربی کی امت کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ کوئی باپ اپنی اولاد کو بلا وجہ نہیں مارتا، بلکہ بچے کو پتہ نہیں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں، باپ کو اس سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہوتی۔ اتنی شفقت اللہ پاک نے باپ کے دل میں اولاد کی رکھی ہوئی ہے۔ تو باپ کی مار بچے کی نشو و نما کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی ضروری ہے۔ ہاں جی، ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ 10 سال کا بچہ نماز نہیں پڑھتا اس کو مار کے نماز پڑھاؤ۔ تو ہم حضور کی تعلیمات پہ عمل کریں گے۔ ہم یورپ کا جو گندا معاشرہ ہے یا اس کی جو گندی تعلیمات ہیں اس کو ہم یہ معاشرہ ماننے کے لیے تیار؟ کیا کوئی مرد یہ اجازت دے سکتا ہے کہ اس کی بیوی گھر میں جو مرضی کرے، جس کو مرضی بلائے، جس کے ساتھ مرضی جائے، اس کی بیٹی جس کو مرضی بلائے، جس کے ساتھ مرضی جائے؟ یہ معاشرہ ان قوانین پہ تھوکتا ہے۔ ظاہر ہمارے ماحول اور معاشرے میں ان قوانین کو اگر لاگو کیا گیا، فالو کیا گیا تو تباہی نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا؟ تو بہرحال بھائی فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر گواہ بنانے ہیں تو 2 مرد ہوں یا 1 مرد ہو اور 2 عورتیں ہوں، ممن ترضون من الشہداء،
اس میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں سے، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اگر ان میں سے کوئی ایک بھول جائے تو دوسری ان کو یاد دلا دے۔ ہاں جی، عورتوں میں بھول چوک زیادہ ہوتی ہے۔ ایک عدالت میں عورت گواہی دے رہی تھی، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی والدہ تھی، تو دوسری عورت جب گواہی دینے لگی اس سے بھول گئی وہ، تو اس نے اس کو بتایا کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے کہو۔ تو جج نے کہا آپ کیوں بول رہی ہیں، اس کو کیوں یاد دلا رہی ہیں؟ کہتی آپ مجھے نہیں روک سکتے کہ قرآن یہ کہتا ہے ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ قاضی صاحب خاموش ہو گئے۔ تو فرمایا بھائی کہ ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا، اور گواہ انکار نہ کریں گواہی دینے سے جب ان کو بلایا جائے۔ گواہی دینے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم احینا ما کانت الحیاۃ خیرا لنا وتوفنا اذا کانت الوفاۃ خیرا۔ کچھ بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما، یا اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما، یا اللہ جو بچیوں کے لیے بچوں کے لیے فکر مند ہیں، یا اللہ سب کو نیک صالح جوڑ کے رشتے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔